حدیثوں کا فہم اور اس کا مطلب وہ نکالیں گے جس سے تمہاری اسلامی تاریخ مست ہوگی. وہ نوجوانوں کو بتا دیں گے کہ وہ جو اسلاف جو پہلے کے دور میں گزرے ہیں، نہیں ان کے پاس تو حدیث ضعیف تھی، ان کے پاس حدیث نہیں تھی، ان کا اپنا ذاتی قول تھا، صحیح حدیث نہیں. آج جو حدیثوں کے نام پر ہو رہا ہے، آج دیکھ رہے بہت سے اسلامک اسکولر کے نام پر مولوی نما، علماء نما سوشل میڈیا پر آپ کو بے انتہا نظر آ رہے ہیں. ہر کوئی اپنا بزنس بنا کے کام شروع کر دیتا ہے. آگے چند کتابیں رکھی اور بات پیش کی، حدیث نمبر فلاں، حدیث نمبر فلاں. ہمارا نوجوان اس سے امپریس ہوتا ہے. ہاں جناب کے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، جناب حوالہ تو دے رہے ہیں، یہ حدیث کا حوالہ تو دے رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی ہمیں تعلیم دے کے گئے قرب قیامت میں ایسے فتنہ آئیں. میں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو ایک ساتھ نہیں اٹھائیں گے. پھر اٹھائیں گے کیسے؟ انسانوں کے قلوب سے اللہ تعالیٰ علم کی کمی کر دیں گے. کیسے کریں گے؟ علم والوں کی کمی ہو جائے گی، علماء کم رہ جائیں گے. آج دیکھو دنیا کے اندر پہلے جتنی صدیوں میں علماء نہیں ہوں گے، آج سوشل میڈیا پہ اتنے اسلامک اسکولر نظر آ رہے ہیں. جبکہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ علم والے کم ہو جائیں گے. اور اس کے الٹے ہم سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کو اسلامک اسکولر نظر آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ علماء نما لوگ آپ کو نظر آئیں گے حتی لم یبقی عالما، جب علم والوں کی کمی ہو جائے گی. جاہل نااہل جس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ وہ علم گفتگو کرے، جس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ وہ حدیثوں کے فن کے بارے میں یہ فیصلے لے سکیں کہ یہ صحیح ہیں یہ ضعیف ہیں. امام ابو حنیفہ کو نہیں سمجھ میں آیا، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ درست مسئلہ ہے. فَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، جب ایسے نااہل بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل ایسے جاہلوں کو لوگ اسلامک اسکولر سمجھ کر اپنا پیشوا بنا لیں. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں. آج آپ خود اندازہ لگائیں ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان آج کے اس دور پر صادق آ رہا ہے. ہماری نوجوان نسلوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم اپنی نسلوں کا ایمان، ان کے عقائد، ان کے مسنون اعمال، اپنے اسلاف صحابہ تابعین سے جو ان کا ربط ہے، جو اسلامی تعلق ہیں، کیسے بچا کر رکھیں. یہ نہایت ضروری ہے. اگر اس پہ ہم نے محنت نہیں کی تو پھر کیا ہوگی؟ نسلیں تباہ ہوگی، برباد ہوگی. گھروں میں فتنہ آئیں گے، محلوں میں فتنہ آئیں گے، شہر میں فتنہ آئیں گے. مسجدیں ہماری کیا ہوں گی؟ لڑائی کے اڈے بن جائیں گے. ہر شخص اسلام کو ٹھٹا اور مذاق بنا دے گا. آج کا بھولا بھالا ہمارا نوجوان، اس کا کوئی قصور نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے شکار ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے ذریعے شکار ہوتا ہے کہ بھئی فلاں حدیث ہے، بخاری شریف میں فلاں حدیث ہے، تم نماز میں یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. وہ نوجوان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، یہ بندہ حدیث بتا رہا ہے، پھر عمل کیوں نہ کرو؟ حل کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اس طرح کے فتنے تمہارے علاقوں میں آئیں، پہلا کام علماء سے رابطہ کرو، اہل علم سے آپ مسئلہ معلوم کرو. آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں انجینئر کے پاس. آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ کبھی انجینئر کے پاس جاتے ہیں، کبھی زبیری کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں. آپ ڈائریکٹ میڈیکل والے کے پاس بھی نہیں جاتے. آپ جاتے کہاں؟ ماہر طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس. آپ کو پتا ہے جسم کا مسئلہ ہے، جان اور موت کا مسئلہ ہے. اگر کسی اناڑی اور نااہل کے پاس چلے گئے جو کسی اور فیلڈ کا ماہر ہے تو جان کا خطرہ ہو جائے گا. آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اسپیشلسٹ، ماہر، ملٹی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اور اسپتالوں کی جانب پہنچتے ہیں علاج کے لیے. پتہ ہے لیکن
لیکن دین کا معاملہ آج اس قدر لاوارث ہو چکا ہے کہ کوئی ایرا گرا، کوئی عام بندہ جس کا کام علم نہیں ہے، جو عالم نہیں ہے، جو اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے، ایک حدیث کا حوالہ بتا دیں، کوئی کلپ بھیج دیں یا کوئی ویب سائٹ بتا دیں، ہمارا نوجوان فوراً اس کی جانب ہوتے ہیں، ہاں لاؤ میں بھی چیک کرتا ہوں، میں بھی تحقیق کرتا ہوں۔ یعنی دنیا کی ہر چیز جس کا تعلق ہمارے مفاد سے ہے وہ تو ہم جانچ پرکھ کر لے رہے ہیں۔ ہم اپنا مکان بناتے ہیں تو زبیری کو نہیں بلاتے، ہم بہترین سے بہترین انجینئر اور کانٹریکٹر کو بلا کر نقش و نگار کے ساتھ، اچھے مٹیریل کے ساتھ، اپنی وہاں موجودگی کے ساتھ اس مکان کو بناتے ہیں، کہیں نقصان ہو جائے۔ ہم دنیا کا ہر معاملہ سب کچھ ایکسپرٹ سے کراتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم ایکسپرٹ کو بھول جاتے ہیں۔ آج کے دور کا چیلنج ہے اپنی نسلوں کو علماء کے ساتھ قائم رکھو، رابطے میں رکھو، ورنہ یہ نسلیں تباہی کے دہانے پر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا، لیکن نہ جاہل سے مراد نہ اہل، جاہل سے مراد نہ اہل کہ جس کا یہ کام نہیں ہے، بس گوگل کے ذریعے، مولانا گوگل کے ذریعے کچھ حوالے نکالنے آ گئے، حدیث کو چیک کرنا آ گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو سوال ہے، ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لہذا آج کے دور کے جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ یہی ہے کہ اب ہمیں ہماری نسلوں کو یہ علم دینا پڑے گا کہ ہمارے اسلاف کون تھے، صحابہ کون تھے، تابعین کون تھے، ائمہ مجتہدین کون تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کون تھے، امام بخاری کون تھے، امام مسلم کون تھے۔ آج لوگوں نے حصے کر لیے ہیں کہ بخاری تو ہمارے ہیں، امام ابو حنیفہ تمہارے۔ یہ جہالت ہیں، یہ نادانیاں ہیں۔ نوجوان آپس میں بحثیں کرتے ہیں، میرا عمل بخاری میں ہے، تیرا عمل بخاری میں نہیں ہے۔ آج کی نسل کو یہ پیغام دینا پڑے گا۔ اس سے پہلے آپ جائیے ہندوستان کے اندر جو اسلام آیا ہے بادشاہوں کے ذریعے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اسلام لانے والے احناف حنفی علماء تھے، جو بادشاہ آئے ان کا تعلق بھی حنفی مسلک سے تھا۔ لہذا ہندوستان میں ان 4 اسکول آف تھاٹ میں سے سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مسلک ہے تو وہ حنفی مسلک ہے۔ پہلے 50 سال 100 سال پہلے آپ دیکھیں، ہم مسلمانوں کو کبھی یہ ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ بھئی ہم اپنے آپ کو مسلکاً حنفی کہتے ہیں، تو ہمارا نوجوان کبھی یہ سوال نہیں کرتا تھا کہ مفتی صاحب یہ حنفی ہم کیوں کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا نوجوان ہم سے نہیں پوچھ رہا، خود سرچ کر رہا ہے کہ یہ حنفی کیا ہے، امام ابو حنیفہ ہوتے کون ہیں ہمارے۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی امتی نہیں ہیں۔ ہم اپنا حنفی کیوں کہیں، ہم محمدی کیوں نہ کہیں؟ اس لیے کہ آج کے دور کے یہ چیلنجز ہیں۔ جب چیلنج ہیں تو اب ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا پڑے گا کہ کون تھے ابو حنیفہ، کون تھے امام مالک، کون تھے امام شافعی، کون تھے امام احمد بن حنبل۔ ان حضرات نے کیا خدمات انجام دی ہیں، امت پر ان کا کیا احسان ہے، مجتہد کس کو کہتے ہیں، کتاب و سنت کا ایکسپرٹ کس کو کہتے ہیں، محدثین کی کیا خدمات ہیں۔ اب ہم کو بتانا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو جو حنفی کہتے ہیں اجتہادی مسائل میں، تو وہ اجتہادی مسائل کیا ہیں۔ اگر ہم ان اجتہادی مسائل میں ان ماہرین کی، کتاب و سنت کے ایکسپرٹ اور محققین کی پیروی نہ کریں تو کیا ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہیں؟ ہم کو اس ٹاپک پر اب نوجوانوں کو علم دینا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو نا اہل بہت سے موجود، ہمارے نوجوان وہاں سے لے رہے نا اہل موجود۔ تو آج کیا جو چیلنجز ہے موجودہ دور کا وہ یہ ہے، نوجوانوں کو یہ سوچا ڈالا جاتا ہے آپ تقلید کیوں کرتے ہیں ابو حنیفہ کی؟ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ پیروی کرو۔ کون ہوتے ہیں ابو حنیفہ؟ اب دیکھیے نوجوان کے لیے تو کنفیوژن میں ڈالنے والا سوال ہے نا بھائی، اگر کوئی انسان کسی مسلمان نوجوان، عام نوجوان کے سامنے یہ سوال کر دے کہ ہمیں بتاؤ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ہیں یا ابو حنیفہ، کیسا بھی گیا گزرا مسلمانوں کا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ لوگ مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ کمپیریزن ہو سکتا ہے؟
یہ کنپیریزن ہو سکتا ہے جب دنیا کے سارے مسلمانوں کا نظریہ اور ایمان ہے کہ ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. عام انسانوں کے ساتھ کہاں کنپیریزن کر رہے ہو؟ وہ تو نبیوں میں بھی سب سے بڑا مقام رکھنے والے ہیں، امام الانبیاء ہیں. لیکن یہ کنپیریزن کیوں کیا جا رہا ہے؟ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنا چورن حدیث کے نام پر بیچنے کے لیے. جب تک کنفیوز نہیں کریں گے، جب تک حدیث کے نام پر گمراہی پھیلائیں گے نہیں، تب تک آپ شکار کیسے کریں گے؟ مسجد تو 4 فٹ کی گز کی ہم نے بھی بنا لی، اب نمازی تو چاہیے، تو دوسری مسجد کے نمازی چھوڑنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے. دیکھ رہے ہیں نا، نئے نوجوان پہلے ہمارے ساتھ تھے، پتہ چلتا ہے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، کنورٹ ہو گئے، کیا ہو گیا، دوسرے فرقے کی طرف چلے گیا. بھائی کیوں گیا؟ بھائی جناب پہلے کچھ جانتے نہیں تھے، آپ محقق بن گئے. اب کیا ہے، چند دنوں میں علامہ بن گئے. اب تو یہ خود سب کو حدیث بتاتے ہیں کہ فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے، امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں غلط ہے، امام شافعی اس مسئلے میں صحیح ہے. یعنی علماء کو مسائل بیان کرتے ہیں. کہ میرے دوستو یہ جدید دور کی چیلنجز ہیں. اب ہمیں اپنے عوام کو بتانا پڑے گا کہ اجتہادی مسائل کیا ہیں. ان فقہا، ان محدثین، ان اسلاف کی بڑی قربانیاں ہیں. آج ہمارے پاس جو تر و تازہ دین ہے، عقائد ہیں، مسنون اعمال ہیں، آج جو ہم بڑی آسانی سے ہمارے بچے مکاتب میں جب دین اسلام کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بڑی آسانی سے ہمارے بچے یاد کر لیتے ہیں. وضو میں اتنے فرض ہیں، نماز میں اندر کے اتنے واجب ہیں، باہر کے اتنے ارکان ہیں، ہمارے بچے آسانی سے یاد کر لیتے ہیں. غسل کے اتنے فرض ہیں. آپ ذرا اسلام کی ہسٹری معلوم کرو کہ یہ فرائض، یہ واجبات، یہ سنتیں، یہ مستحبات، یہ اصطلاحات کس نے دی امت کو؟ انہی فقہاء کرام نے، انہی ائمہ مجتہدین. اللہ رسول نے صرف احکامات بیان کیے. قرآن کریم ایک اصول ہے، احادیث مبارکہ کیا ہے؟ ایک اصول ہے. ہم سب کا ایمان ہے. قرآن بیان کرتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کائنات کے تمام مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں رکھا ہے. اب اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک محدود آیتیں ہیں، 6000 سے زائد، کہ سارے مسائل کا حل جب اللہ نے اندر رکھا ہے تو بے شمار مسائل تو اس کے ظاہر میں ہیں، لیکن کروڑوں مسائل اس کی گہرائی میں ہیں. تو اس کی گہرائی سے نکال کر امت کو کون دے گا؟ آج کا جو نوجوان جو گوگل سے نکال کے دے گا، لاؤ میں نکال کے دے گا. اس کی گہرائی سے نکال کر کون دے گا؟ اور کس نے دیا امت کو؟ صحابہ، تابعین، یہی ائمہ مجتہدین جس میں سر فہرست نام آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آج جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے آگے ہم امام اعظم کہتے ہیں تو ہمارے نئے نوجوانوں کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ امام اعظم کا لقب کیوں دیا جاتا ہے؟ امام اعظم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے دوستو، یہ دھوکہ دینے کے لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم یہ فقہا کی اصطلاح میں، فقہا کی صف میں کہا جاتا ہے. جس طرح فاروق اعظم کو فاروق اعظم صحابہ کرام میں کہا جاتا ہے، صدیق اکبر کو صدیق اکبر صحابہ کرام میں کہا جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ صدیق اکبر ابو بکر نہیں، صدیق اکبر کون ہے؟ ہمارے نبی. لیکن آپ دیکھیں یہ ہمارے حدیث کے نام پر جو بھائی اس طرح کی تعلیمات، اس طرح کے وسوسوں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ نے کبھی یہ وسوسہ تو سنا ہوگا کہ امام اعظم کو، ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں، لیکن کبھی ان کی جانب سے آپ نے یہ وسوسہ نہیں سنا ہوگا کہ صدیق اکبر کو، ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں. کہ صدیق اکبر بھی پھر محمد رسول اللہ کو کہو، فاروق اعظم بھی پھر محمد رسول اللہ کو کہو. نہیں، وہاں مانیں گے کہ بھائی یہ صحابہ کی جماعت کے متعلق یہ القاب ہے، نبیوں کے ساتھ نہیں. تو امام اعظم کا لقب بھی مجتہدین کی جماعت میں ہے، صحابہ اور نبیوں کی تعلیم کمپیریزن کرتے ہوئے نہیں ہے. یہ ہمارا نوجوان، بولا بھلا نوجوان جو گوگل کے چکر میں اس کو سمجھ نہیں پاتا اور اس کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے شکار کرنے. جب شکاری کو آپ زخمی کر دیں، کسی بکری کو آپ ریوڑ سے الگ کر دیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا شکار بہت آسان ہو جاتا ہے. اس طرح کے وسوسے ڈال کر نوجوان کو ریوڑ سے الگ کیا
مقامی علماء کے پاس رابطہ ہماری عوام کا، یہ میں پورے ہمارے ملک کا حال بتا رہا ہوں، جیسا ہماری عوام کا رابطہ ہمارے علماء سے ہونا چاہیے. ہمارا رابطہ کمزور ہے. ہمارے ایمان اور روحانیت کی حفاظت کے لیے آج کے دور میں ہمارا رابطہ اپنے علماء سے مضبوط ہونا چاہیے. کہ اس طرح کے سچکالات سوالات آئیں فوراً مفتی صاحب، مولانا صاحب، یہ مجھے فلاں نے یہ کہا ہے، آپ مجھے سمجھائیے. لیکن ہوتا کیا ہے، نوجوان کیا کرتا ہے، فوراً گوگل پہ جا کے سرچ کرتا ہے. گوگل پہ آپ کو زیادہ تر وہی لوگ ملیں گے جو یہ چنن وہاں بیچتے ہیں. اس کے لیے زیادہ ایڈ بھی رکھی، زیادہ اکاؤنٹ بھی بنائے، زیادہ ویب سائٹ بھی رکھی، زیادہ آپ کو وہاں سے وہی مواد ملے گا. جب اس کو زخمی کر کے اس طرح کے وسوسے سے ڈال کر شکار کیا جاتا ہے، اب دھیرے دھیرے ڈالا جائے گا. بخاری شریف میں فلاں حدیث سے تو عمل نہیں کرتا. کبھی تو نے اپنے مولانا سے جا کے پوچھ، قرآن کریم کے بعد صحیح حدیث کی کتاب کون سی؟ تیرے مولانا خود کہیں گے کہ بخاری شریف ہے، تو پھر عمل کیوں نہیں؟ اب بتاؤ، یہ جو مسئلہ ہے کہ بھئی قرآن اور حدیث سے مسئلہ کب نکالا جائے گا، نکلے گا کب، اس کے اپنے اصول ضوابط ہیں. آج ہم تمام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا عمل قرآن اور حدیث پر ہے، لیکن قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا طریقہ، اس کو سمجھنے کے طریقے میں سب میں فرق ہے. ایک طبقہ جو حدیث کا نام لے ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن سب کے لیے نازل کیا، نبی علیہ السلام کی حدیثیں تمام امت کے لیے، تو امت کا ہر فرد اپنے خود اپنی عقل سے، اپنی مرضی سے، اپنے گھر پہ اپنے موبائل میں بیٹھ کر خود تحقیق کرے گا اور خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، خود حدیث پہ تحقیق کرے گا اور خود حدیثوں سے مسئلے نکالے گا. ہم یہ کہتے ہیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ خود قرآن کے خلاف ہیں، یہ نبوی تعلیمات کے خلاف ہیں، یہ اسلاف کے کردار کے خلاف ہیں. قرآن تو یہ طریقہ بتلاتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیا آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے رابطہ کیجیے. قرآن تو یہ طریقہ بتلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. دیکھو میں آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہوں، بعض لوگ اس آیت کریمہ کو یہیں اسٹاپ کر دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آگے کا نہیں پڑھتے کیونکہ یہاں اتنا مفاد ہے، آگے میں تو مفاد نہیں ہے، آگے کا ٹکڑا چھوڑ دیں گے. یا پھر دوسری آیتوں کو پڑھیں گے جس میں اتنا ہی مضمون بیان ہے. قرآن بیان کرتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تم میں جو فقہا ہیں، تم میں جو ماہرین ہیں، کتاب و سنت کے ایکسپرٹ ہیں، ان کی اطاعت کرو. قاضی ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت تو سب کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ جو فقہا کی اطاعت ہے، یہ ماہرین شریعت، ائمہ مجتہدین، جس کو ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان حضرات جس کو ہم فقہا کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں، کہ ان کی اطاعت، یعنی یہ حضرات تو کوئی اللہ رسول نہیں ہے، یہ تو غیر نبی ہیں، پھر بھی قرآن حکم دیتا ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت. قاضی ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ جب تمہارے درمیان، آگے آیت میں اللہ نے اس مضمون کو واضح کر دیا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ جو فقہاء کرام ہیں اس اختلافی مسئلے کو اللہ رسول کی جانب لوٹائیں، یعنی کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں. کیا سمجھ میں آیا کہ امت کا ہر فرد اپنے گھر پہ قرآن رکھ کر سیاہ سجاد سکتا کی کتابیں موبائل میں اپلوڈ کر کے، اسلام 360 ایپلیکیشن کو اپلوڈ کر کے امت کا ہر فرد مسئلے نہیں نکالے گا. یہ حق اللہ تعالیٰ نے فقہا کو دیا، یہ حق اللہ تعالیٰ نے ماہرین کو دیا، ایکسپرٹ کو دیا، اور امت کو حکم دیا کہ جو ماہرین نہیں ہیں وہ کیا کریں کہ پیروی کریں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے گا، قاضی ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی فقہا، یہ اولو الامر اس مسئلے کا حل کتاب و سنت سے نکالیں. آپ کو تعجب ہوگا آج جو ہمارے دور میں جو مسائل چل رہے ہیں،
لوگوں کو اشکال ہے کہ بھائی تم حنفی شافعی مالکی حنبلی کی نسبتیں کیوں لگا رہے؟ آؤ حدیث کی طرف، بہت اچھا نام دیتے ہیں ہم آپ کو، آؤ حدیث کی طرف اپنا نام حدیث پہ نسبت کرتے ہوئے رکھو، سنت کی طرف نہیں بلاتا، سنت کی طرف نہیں بلاتے، آلریڈی ہمارا نام اہل سنت ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، آپ کا فرمان ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی، یعنی آپ نے امت کو جو نام دیا ہے اہل حق جماعت کو وہ اہل سنت، لیکن آج ایک طبقہ حدیث کے نام پر بلا رہے ہیں، حدیث کے نام پر بلا رہے ہیں، آؤ آؤ، جبکہ ایک بڑی جماعت فقہائے کرام کی اس امت کے لیے یہ قربانی یہ خدمت دے کر گئی ہے کہ کتاب و سنت سے مسائل کو نکال کر ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، ہمارا نوجوان آسانی سے سوشل میڈیا پر اس طرح کے فتنوں کا شکار ہو کے بحث و مباحثہ میں لگ جاتا ہے، سوالات کرنے لگتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ امام ابو حنیفہ کی کیا سیرت ہے، کیا تاریخ ہے، آپ نے کیا خدمات دی ہیں، سن 80 میں پہلی صدی میں صحابہ کے دور میں آپ پیدا ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر القرون کے دور میں کہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا، جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، اور وہ ایک سن 150 میں آپ کی وفات ہوتی ہے، ہسٹری میں دوسری صدی میں آپ پوری امت کے لیے وہ کام کر کے جاتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، ان تمام کو سامنے رکھ کر اور بڑے بڑے کبار علماء کی ایک کمیٹی بنا کر ایک ایک مسئلے کو کتاب و سنت سے اخذ کر کے نکال کر کے تاکہ امت کے لیے آسان ہو جائے، ہمارے لیے یہ وضاحت اصول بنا کر گئے کہ کون سی عبادت میں کون سا مسئلہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ میں نے کہا نا ہمارے بچے آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، یہ جو اصطلاحات ہیں فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ فقہائے کرام نے طے کی ہیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، یہ 4 اور 3 کا لفظ نہ آپ کو قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا، تو پھر کس نے دے کیا؟ یہ فقہائے کرام نے۔ بڑے دوستو، یہ فقہاء کا ہم پر احسان ہے یا نہیں؟ اگر وہ ہمیں دین مدون کر کے مسائل نکال کر نہ دیتے ہیں تو پھر آج ہمارے لیے کتنی کٹھنائیاں ہوتی، کتنی مشکلات ہمارے لیے ہو جاتی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت سے مسائل کو نکالا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی امام صاحب نے نکالا تو امام صاحب کا دور جو ہے وہ تابعین کا دور ہے، تو کیا صحابہ کرام یہ کام نہیں کر سکے؟ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہی، یہ بھی سوال آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو اور امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہو، تو کیا صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی نہیں ہے کہ جن کی تم پیروی کر لیتے؟ میرے دوستوں، مختصر میں عرض کرتا چلو، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں 149 صحابہ صاحب فتاوی تھے، مجتہد تھے، اولو الامر تھے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کی تعداد تو 1 لاکھ سے زائد تھی۔ پتہ چلا کہ بعض صحابہ کرام لوگوں کو فتویٰ بتاتے تھے، قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کر بتاتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام ان صاحب فتاوی مجتہد صحابہ سے مسئلے معلوم کرتے تھے، سب کے سب فتوے نہیں بتاتے تھے۔ لہذا مورخین نے لکھا ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی کے دور میں بہت سے مرتبہ ایسے مرحلے آئے کہ حضرت ابو بکر نے مسئلے کے حل کے لیے لوگوں کو عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھیجا، حضرت ابن زید کے پاس بھیجا، ان صحابہ کے پاس بھیجا جو مجتہد تھے، اولو الامر تھے۔ یہ کتاب و سنت کی گہرائی سے مسئلہ نکالنے کا جو کام ہے یہ سب کا نہیں ہے۔ صحابہ میں 149 صحابہ ایسے تھے انہوں نے مسئلے نکالے، لیکن ان کے نکالے گئے مسائل جو ہیں
آج سینکڑوں کی تعداد میں حدیثوں کی بعض کتابوں میں نظر آتے ہیں، مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، لیکن ان کے تفصیلی نکالے گئے مسائل دنیا کی کسی بھی کتاب میں کسی ایک صحابی کے تفصیلی مسائل محفوظ نہیں، جس کی وجہ سے آج امت کسی صحابی کی پیروی نہیں کر سکتی۔ اگر کسی ایک صحابی کے، امام ابو حنیفہ کی طرح اگر کسی ایک صحابی کے نکالے گئے کتاب و سنت سے نکالے گئے مسائل ایک جگہ محفوظ ہوتے ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اس صحابی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ تابعین کا دور ہے کہ اس فقہ کے مدون اول سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ویسے فقہاء تو تابعین کے دور میں بھی بے شمار تھے۔ اسلام کی ہسٹری اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس شہر کے اندر جو فقیہ تھا وہ وہاں کا امام تھا، وہاں کے مسلمان اس سے اپنے مسائل کا حل کرتے تھے، اجتہادی مسائل میں اس کی پیروی کرتے تھے۔ تابعین کا دور آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کے مسائل محفوظ ہوئے، ان کے اسٹوڈنٹ نے محفوظ کیے۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب و سنت سے نکالے گئے مسائل کو ان کے اسٹوڈنٹ اور شاگردوں نے محفوظ کیا۔ پھر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو ان کے اسٹوڈنٹ اور شاگردوں نے محفوظ کیا۔ یہ دنیا میں 4 ایسے فقیہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے کتاب و سنت سے مسائل کو اپنے شاگرد اور اسٹوڈنٹ کی ایک بڑی جماعت کی خدمات لے کے نکالا اور اس کو محفوظ کیا۔ اللہ کی قدرت تھی کہ ان 4 فقہاء کے نکالے گئے مسائل دنیا میں محفوظ ہو گئے۔ آج ہم سنتے ہیں نا کہ اسکول آف تھاٹ 4 ہیں کتاب و سنت کو سمجھنے کے طریقے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ 4 ہی کیوں، 5 کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا ہی سوال ہے کہ 4 ہی پیغمبر مشہور کیوں ہوئے، 4 ہی خلفائے راشدین مشہور کیوں ہوئے؟ یہ اللہ کو منظور تھا۔ ویسے فقہاء تو بے شمار تھا، ان کے بعد بھی بہت سے فقہاء کرام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 4 فقہاء کرام کی فقہ کو محفوظ کر دیا۔ اب دیکھو، میں نے شروع میں بتایا بعض لوگ حدیث کے نام لیوا قرآن اور حدیث پر ڈائریکٹ عمل کرتے ہیں، اور ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہم ڈائریکٹ عمل نہیں کرتے۔ ہمارا کیا طریقہ ہے؟ جو ہم کو قرآن نے بتایا، ہمارا طریقہ جو ہم کو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ قرآن اور حدیث سے نکلنے والے جو مسائل ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں واضح، کلیئر، صاف شفاف، عام انسان بھی سنے تو اسے سمجھ میں آ جائیں۔ بھائی دین میں ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ ہمارے مسلمان بچے سے، جوان سے، بوڑھے سے، کسی بھی عامی سے، عالم سے، کسی سے بھی پوچھ لو وہ آپ کو جواب دے گا، اس میں اختلاف نظر نہیں آئے۔ پوچھو کہ سال میں مسلمان پر کتنے روزے فرض ہیں، وہ آپ کو جواب دے گا، اس میں اختلاف نظر نہیں آئے۔ ایسے بے شمار اسلام کے مسائل ہیں جس کو کہا جاتا ہے واضح مسائل، جو کتاب و سنت میں ہیں۔ یہاں دنیا کا کوئی مسلمان کسی مجتہد امام کی تقلید اور پیروی نہیں کرتا، ڈائریکٹ اللہ رسول کو مانتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی جانب میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ جو مسائل واضح ہیں وہاں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اب آؤ آگے کہ بہت سے مسائل غیر واضح ہیں، مسئلہ ہمیں پیش آیا لیکن اس مسئلے کا نام ذکر نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر مسلم شریف کی حدیث میں ملتا ہے کہ مکھی اگر پانی پینے کی چیز میں گر جائے، حدیث پاک میں کہ اس کو ڈبو کر نکال دو، ایک پر میں شفا ہے ایک پر میں بیماری ہے۔ حدیث سے ہم کو رہبری ملتی ہے۔ اب سوال ہے کہ مکھی جیسا کوئی اور کیڑا گر جائے تو نکال کے بتاؤ قرآن حدیث سے مسئلہ۔ آج کل ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کو بعض لوگ بلاتے ہیں، ہمارے یہاں سب مسئلے حدیثوں سے نکلے جاتے ہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں، جاؤ نکال کر بتاؤ، نکلے گا کہاں سے؟ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ہوگا تو حدیث میں اس کا تذکرہ ہوگا، لیکن صحابہ نے نبی علیہ السلام سے ایسا سوال ہی نہیں کیا تو حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ اب یہ حدیث کے نام لیوا کہاں سے نکال کر دے گا؟ بولے والے مسلمانوں کو کہ حدیث کے نام پر یہ کام کیا جائے۔ میں نے شروع میں بتایا مشکل سے لکھ کے حدیث، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو حدیث کے نام پر تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنی۔ آپ چلے جاؤ ہندوستان کی ہسٹری میں 50-100 سال پہلے چلے جاؤ، یہ سب کچھ تھا نہیں۔
نہ اس طرح کے نام کی کوئی مسجد تھی، نہ اس طرح کوئی دعوتیں دیا کرتا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب ہو رہا ہے۔ تو بہت سے مسائل وہ ہوں گے جس کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا، تو پھر مسئلہ کیسے نکلے گا؟ یہ جو فقہائے کرام ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، جو قرآن کی تفسیر کا علم رکھتے ہیں، جو تمام حدیثوں کا علم رکھتے ہیں، جو عربی لغت کا علم رکھتے ہیں، جو سیاق و سباق کا علم رکھتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی گہرائی سے مسئلہ نکال کر دیں گے۔ اب بھائی دیکھو، ہم تو کیا ہیں؟ حنفی ہیں، ہم تو تقلید کرتے ہیں اجتہادی مسائل میں، تو ہمارے یہاں مسئلہ نکل جائے گا۔ اب جو لوگ تقلید کو شرک کہتے ہیں، گمراہی وہ کہاں سے مسئلہ نکالے؟ میں نے تو آپ کو ایک مثال دی مکی کی، میرے ساتھ تو ایسے تجربات ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بڑے کانفیڈنس میں آتے ہیں، ہم تو حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہمیں تو ہمارا تو ہر مسئلہ حدیث سے، آپ کوئی بھی پوچھو، چھوٹا سا سمپل سا مسئلہ نماز کا پوچھ لو کہ رکوع میں غلطی سے سجدے کی تسبیح پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ، میری نماز ہوئی یا نہیں؟ جو بھی مسئلہ جواب دو، ہاں یا نہ میں، یا جو بھی جواب دو، مجھے یا تو قرآن کی آیت پڑھ کر بتاؤ یا حدیث پڑھ کر بتاؤ۔ نہ اس کا جواب آپ کو قرآن کی آیت سے ملے گا، نہ حدیث سے ملے گا، اس لیے کہ مسئلہ حدیث میں ہے۔ اس مسئلے کو تو قرآن کی گہرائی سے نکالنا پڑے گا۔ تو میں میرے دوستوں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے مسائل کو قرآن کی گہرائی سے نکالے گا کون؟ آج آپ یہاں بیٹھے ہو، اس بات کو گرا مان لو، سمجھ لو، قرآن اور حدیث کی گہرائی سے مسائل فقہائے کرام نکالیں گے، یا پھر تمام مسلمانوں کو اللہ رسول نے اجازت دے دی ہے، ہر ایک مسلمان چاہے عام ہو یا عالم ہو، اپنے گھر قرآن حدیث کی کتاب رکھے اور مسئلہ نکالے۔ آج جس طرح اسلام کا ٹھٹا مذاق بنایا جا رہا ہے، آج اسلام کا جس طرح ٹھٹا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ یہ کام فقہائے کرام کا ہے، یہ ان ایکسپرٹ کا ہے جو دین کے ماہرین ہیں، جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ شروع میں نے کہا ہمارا گھر بنانا ہوتا ہے، ہم ایکسپرٹ کو لاتے ہیں، ہمیں بیماری آتی ہے، ہم ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں ہم ایکسپرٹ کی خدمات لیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کا معاملہ آتا ہے، تحقیق کے نام پر ہم خود بیٹھ جاتے ہیں، کیا ہے اسلام میرے لیے، میں خود نکالوں۔ بھائی تو کب سے ایکسپرٹ ہو گیا؟ اور اس طرح تو 2-4 دن میں حدیث پڑھ کے ایکسپرٹ بن جائے گا، تو پھر یہ پوری دنیا سے مدارس کی اہمیت کر رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں کہ 10-15 سال پڑھ کر عالم بننے کی، یہاں تو 5 دن میں محقق اور علامہ لوگ بن کے کنورٹ ہو گئے، صرف نام چینج کرو، حدیث کے لیبل لگا لو۔ یہ تو دین کا مسئلہ مذاق اور ٹھٹا بن رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ افسوس کا مقام ہے، ہماری جو جنریشن ہے، ہمارا جو نیا طبقہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، جب اس طرح کی گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہاں جا کر رک جاتا ہے، اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، وہ اس مرتبہ اپڈیٹ ورژن ہو جاتا ہے، کبھی وہ انجینئر کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، علم کتابی بن جاتا ہے، کبھی وہ جاوید احمد گامدی کو سننے لگ کے ملحد بن جاتا ہے، کبھی وہ دنیا کے گمراہ شخصوں کو سن کر اس کی گمراہی کا شکار بن جاتا ہے۔ ارے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب خود وہ ذہنی آوارگی اور ذہنی آزادی کا شکار ہوتا ہے تو جہاں سے بھی چورن ملتا ہے اور اس کے دماغ کو صحیح سمجھ میں آتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو دین ہماری عقل اور ہماری سمجھ سے نہیں ہے، اکابرین کے صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ اور فہم سے لینے کا نام ہے۔ تب ہمارے پاس ہمارے اسلاف کی سمجھ، فہم اور ان کی ہسٹری محفوظ رہے گی۔ ورنہ آج کے دور میں جس طرح کے فتنے آ رہے ہیں، نوجوانوں کو اچھے ٹائٹل سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اچھے ٹائٹل سے، اوپر کیا دکھایا جا رہا ہے، اندر کچھ حدیث کے نام پر۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عام طور پر سب سے زیادہ جو شکار ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو تو پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، نارمل تھے، کچھ لوگوں نے آپ کی ملاقات کی، آپ کو دعوت دی، آپ کو اللہ کے راستے میں لے گئے، آپ نماز کی جانب آئے، اب فائدہ کیا؟ پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی تھے، اب نماز پڑھ کر بھی آپ بے نمازی ہیں۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ
آپ کی نماز تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والی نماز نہیں. دلیل دی جائے گی صلو کما رأیتمونی اصلی. دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ جاؤ. تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی وہ نماز کون سی ہے, تو پھر اس کا ذہن بنایا جاتا ہے. دیکھو بخاری شریف حدیث کی سب سے صحیح کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کیا تو ہاتھوں کو اٹھایا, جب آپ رکوع میں گئے تو ہاتھوں کو اٹھایا, جب آپ رکوع سے اپنے سر اٹھایا تو ہاتھوں کو اٹھایا, یعنی رفع الیدین کیا. اب اس کے شک کے اندر جس طرح جو کام شیطان کرتا ہے نا وسوسہ, اب اس کے دماغ کے اندر نوجوان کے دماغ میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے. پہلے بے نمازی تھا, کوئی فائدہ نہیں تھا, اب نماز پڑھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں, اس لیے کہ نماز نبوی نہیں, نماز پڑھنی ہے تو ایسی نماز پڑھ جو بخاری میں. اب ہمارا نوجوان تو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں اس کو جواب کیا دوں, اس نے تو مجھے بخاری کا حوالہ دے دیا. اور یہ انسانی فطرت ہے. آپ اگر کسی کو کنفیوز کرنا چاہو نا تو جس طرح عورتیں کرتی ہیں ایک دوسرے میں لڑائی کرانے کے لیے کہاں کی بات کہیں کان میں ڈال دی تو کیا ہوتا ہے, بس زنی پھیلتی ہیں, فلاں میرے بارے میں یہ کہتی ہیں. اب آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. یہی کام وہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ ایک نوجوان کو جو وسوسہ ڈال دیا جاتا ہے, اب وہ بیچارہ کنفیوژن کا شکار. اب یا تو وہ اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے یا پھر کسی جگہ پوچھتا ہے, اب اس کو تسلی بخش سوال نہیں ملتا. اب چند نوجوان دوست اس کے مل کر اس کو ذلیل کرتے ہیں, بھائی کیا فائدہ, ہم تو بخاری پر عمل کرتے ہیں, تیرے بس کیا. اب وہ جو چند دن تھوڑا اپنے آپ میں رسوائی محسوس کرتا ہے, دھیرے دھیرے وہ شکار ہو جاتا ہے, دھیرے دھیرے وہ شکار ہو جاتا ہے. اب ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ جو فیلڈ ہے مسائل کا نکالنا, یہ عام مسلمانوں کی فیلڈ نہیں ہے. آپ چاہے گوگل سے کتنا ہی سیکھ لو, حدیثوں کو نکالنا سیکھ لو, صحیح صحیح کو دیکھنا سیکھ لو, لیکن یاد رکھو کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ ماہرین اور ایکسپرٹ کی فیلڈ ہے. حدیث کا, قرآن کا, حدیث پر جو ائمہ جرح و تعدیل نے جلا کیے ہیں اس فیلڈ کا پورا پورا علم عربی زبان میں ہے. اس علم کو سیکھنا ہے تو پہلے تو زبان سیکھنی پڑے گی. اب یہ کیا کرتے ہیں نوجوان, گوگل پہ جا کے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اپنی مادری زبان میں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تحقیق کریں. ارے بھائی آپ کو جس بندے نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, جس فرقے کا ہے, اس کا چون آپ کو مل رہا ہے. اور حدیثوں کی کتابوں کے جو ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں تو بریکٹ میں جہاں اپنے مطلب کی حدیث ہوتی ہے وہاں لکھا ہوتا ہے صحیح, جہاں اپنے مطلب کی حدیث نہیں ہوتی وہاں لکھا ہوتا ہے صحیح. میں آپ کو ہمارے یہاں کی ایک مثال بتاؤں. گجراتی زبان میں ہمارے پاس ایک نوجوان آیا, الحمدللہ اس نے توبہ کی, اور جب اس نے ہم کو کتاب لا کر دی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اس نے بخاری شریف گجراتی زبان میں, ٹائٹل اوپر لکھا ہے بخاری شریف گجراتی, ٹائٹل لکھا ہوا, یہ میرا اپنا ویڈیو بنا ہوا یوٹیوب پہ موجود ہے, اوپر ٹائٹل ہے گجراتی میں بخاری شریف. تو جب اس کو کھولا تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نام سے اپنی کتاب میں کوئی باب ہی قائم نہیں کیا. اور اس گجراتی بخاری میں کیا لکھا ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے کا بیان. اب اس کے اندر حدیث ڈالی ہے کون سی, صحیح ابن خزیمہ کی, ضعیف راوی جس کی سند میں محمد بن اسماعیل ضعیف راوی ہیں, اس حدیث کو وہاں ڈالا گیا ہے. میرے دوستوں اندازہ لگاؤ, آپ جیسے عام لوگ جب اس طرح کی اپنی مادری زبان میں کتاب آپ جب پڑھیں گے تو آپ تو یہی سمجھیں گے نا بھائی میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. یہ تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ کیا گڑبڑی ہوئی, یہ علماء آپ کو بتائیں گے کیا گڑبڑی ہوئی. یہ جو بخاری شریف کے نام پر یہ جو چورن بیچا جا رہا ہے, مسئلے اس طرح نہیں نکلتے. ایک ہی حدیث, ایک ہی سنت. میں آگے اس کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی جانب لے جاتا ہوں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ بخاری شریف کے نام پر رفع الیدین کی حدیث دکھا کر جب اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے, اب اس کو فضائل بتائے جائیں گے. تجھے پتا ہے رفع الیدین پہ اتنی 100 حدیثیں, 200 ہیں, بعض متشدد ہوتے ہیں تھوڑا سینئر بن جاتے ہیں, 400 حدیثیں ہیں, عشر ہیں, مبشرہ سے ہیں, تمام صحابہ نے کیے. امام بخاری نے اس کو زینت نماز کی زینت قرار دیا ہے, کھلا ہے,
حرمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی رفع الیدین ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات تک رفع الیدین کیا ہے. یعنی اس چورن کو بیچنے میں حدیث کے نام پر اپنی باتیں بھی بیچی جاتی ہیں. یہ جو وفات تک کیا ہے نا، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے. اب آپ فقہائے کرام کا اصول ہے، آپ مدارس اسلامیہ میں ہمارے جو علماء پڑھتے ہیں، حدیث میں جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا آخری فضیلت کا جو سال ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے اور جب اس عنوان سے سوال ہوتا ہے تو ہمیں تمام حدیثیں اور اس کی سندوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں یہ بتانا پڑتا ہے کہ اس مسئلے میں کتنی حدیثیں آئی ہیں. امام بخاری نے تو 4 بیان کی، امام ابن اسی طرح امام ابو داؤد بھی کچھ حدیثوں کو لائے، امام ترمذی لائے، امام مسلم لائے، امام ابن ماجہ لائے، امام نسائی لائے. حدیثوں کے اندر بعض روایتوں کی سند الگ، متن الگ. بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں میں بھی کیا ہے، جیسے نسائی شریف کی حدیث میں ملتا ہے. مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے. آپ دیگر حدیثوں کی کتابوں میں دیکھو تو ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کیا کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ ابتداء اسلام میں نماز کا جو یہ طریقہ تھا، حدیثیں یہ بتلا رہی ہیں تمام حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ نماز کے ہر رکن پہ، ہر اونچ نیچ پہ رفع الیدین کیا جاتا تھا. ہم انکار نہیں کرتے تھے، ایک دور ایسا تھا. لیکن اسی حدیث کے ذخیرے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے جس کو امام ترمذی بیان کرتے ہیں، امام مسلم بیان کرتے ہیں، امام بخاری کے استاد علامہ حمیدی بیان کرتے ہیں، امام ابو داؤد نے بھی ایک روایت کو بیان کیا ہے کہ یہ محدثین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تمام جگہوں سے رفع الیدین کو چھوڑ دیا. یہ صحابہ نے بیان کیا ہے. دیکھیے آپ ترمذی شریف، وہ صحابی جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. عبداللہ ابن مسعود لوگوں کو نماز سکھلا رہے ہیں. الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے لوگوں میں کیا تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے کہا بتلائیے. فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مرة، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھ کر بتلائی، تکبیر تحریمہ کے سوا کہیں رفع الیدین نہیں کیا. بخاری کے نام پر چورن بیچا. دیکھو سیاستہ کی کتاب جس میں امام ترمذی اس حدیث کو لائے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. آگے اپنی کمنٹ لکھ رہے ہیں ھذا حدیث حسن، یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. اور حسن صحیح کی قسم ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں وَبِهِ هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اس حدیث پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل علم صحابہ کا عمل. یہاں کیا چورن بیچا جا رہا ہے کہ اسی کو حدیث ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا. اور اتنا بڑا امام جو دوسری تیسری صدی کا ہے محدث، وہ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہا ہے کہ اس حدیث پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ عمل کرتے ہیں. تو میرے دوستوں، یہ جو فیلڈ ہے یہ علماء کی ہیں، یہ ایکسپرٹ کی ہیں. اگر ہمارے پاس نوجوانوں کو اگر شوق ہو تو یہ بہت اچھا شوق ہے. ہم تو اپنے ساتھیوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ یہ تحقیق کے نام پر جو آپ ریسرچ کر رہے ہیں نا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مدارس اسلامیہ میں داخلہ لیں اور نصاب کے ساتھ علم کو حاصل کر کے عالم دین بنے اور اپنی قوم کی خدمت کریں. پھر آپ مسائل نکالیں. یہ صرف موبائل سے گوگل کے نام پر جو آپ کو لگا دیا جاتا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے. ایسے نوجوانوں کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث تو ہے، تو وہ سیدھا جواب دے دیتے ہیں. کوئی قومت سکھا دیا جاتا ہے. ہمارے خلاف جو حدیثات میں سیدھا کہہ دینے کا ضعیف ہے. اب اس نوجوانوں کو پوچھو کہ بھائی ضعیف کیوں ہے، وہ نہیں پتا. بس ضعیف کے کئی اقسام ہیں. ضعیف کے کئی اقسام ہیں. اور یہ صحیح، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحیح اور ضعیف جو ہے نا،
صحیح اور ضعیف حدیثوں کے بارے میں نہ اللہ نے یہ اصول بنائے نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اصول بنائے. تو یہ اصول بنے ہیں کس نے؟ یہ اصول جیسے یہ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم امام ابو حنیفہ کو کیوں مانیں؟ ہم تو اللہ کے نبی کو مانیں گے, ہم تو ڈائریکٹ حدیث کو مانیں گے, ہم کیوں تقلید کریں بھائی؟ تو پھر تم ان حدیثوں میں جو کمنٹ ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے, اس کو کیوں مانتے ہیں؟ یہ بھی اجتہاد سے طے ہوا ہے کہ دوسری تیسری صدی میں محدثین کی ایک جماعت جس کو ائمہ جرح و تعدیل کہا گیا کہ انہوں نے جمع ہو کر محدثین کے حالات کو لکھا اور ایک اصول بنائے اور لوگوں کو دیے کہ ان اصولوں کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے, ان اصولوں کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی کسی حدیث کو صحیح کہنا ہے یا ضعیف کہنا ہے تو اس کے لیے ائمہ جرح و تعدیل کی تقلید کرنی پڑے گی. تقلید سے اگر اتنی چیز اور نفرت ہے تو صرف ابو حنیفہ کی نہیں, پھر ان ائمہ جرح و تعدیل سے بھی ان کی بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. یہ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں اس پر جو اعراب ہے, اعراب زبر زیر پیش. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم جو لے کر ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوئے اس پر اعراب تھے, اس پر اعراب نہیں تھے, تو پھر یہ اعراب کب لگے؟ یہ جو آج کل حدیث کے نام پر جو چولن بھیج رہے ہیں یہ سب باتیں نہیں بتائیں گے. بعد والوں کے لیے آسانی کے لیے اول صف کے لوگوں نے بہت سی خدمات کی ہیں. حجاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن کریم پر اعراب لگائے گئے. ہم سب تو اجمی ہیں, آج ہمارے پاس گھروں میں جو قرآن کریم ہے اگر اس پہ سے زبر زیر پیش اعراب کو ہٹا دے تو ہم پڑھ سکتے ہیں. تو تقلید کرنی پڑتی ہے نا. یہ اعراب نہ اللہ نے لگایا نہ نبی نے لگایا. یہ جو کہہ رہے ہیں غیر نبی کی بات نہیں چلے گی تو چلاؤ سب جگہ پہ. قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں, ذرا کر کے دکھاؤ. فجر میں الگ قرات کرو, مغرب میں الگ قرات کرو, عشاء میں الگ قرات کرو, سب حدیثوں پہ عمل کرو تو ہم مانتے ہیں کہ تم سچے ہیں حدیث. لیکن نہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کہ فجر مغرب عشاء سب میں امام عاصم کوفی کی قرات پر تقلید ہو رہی, قرات ہو رہی. کرو ساتوں اماموں کی قرات پر عمل کرو. تو میرے دوستو یہ جو دور ہیں یہ فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا, اپنی نسلوں کو محفوظ کرنے کا اور آسان طریقہ ہے. جتنا رابطہ ہمارا اپنے مقامی علماء سے مضبوط ہوگا اتنے ہم محفوظ رہیں گے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. آپ کو اگر اس طرح کی بات آئیں فوراً علماء کے حوالے کریں. بھائی مجھے حدیث مت بتا, یہ کام یہ فیلڈ ہمارے مولانا صاحب کا ہے, وہاں جا کے بتا, انہوں نے پڑھا. میں تو کچھ نہیں جانتا اس بات میں, یہ علماء کا کام ہے. اللہ رب العزت تمام قسم کے فتنوں سے, ایمانی فتنوں سے اور اسی طرح تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری گزارش ہے 5-10 منٹ اگر آپ میں سے اس ریلیٹڈ کوئی بات پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں. 5-10 منٹ. صاحب تراویح والا جو مسئلہ ہے نا, 20 رکعت تراویح والا, اس کی تھوڑی وجہ دیکھو یہ جو بات آئی ہے میں نے شروع سے آپ سے کہا کہ ہم کو جو حکم دیا گیا ہے مسنون اعمال کا, تو مسنون اعمال نام ہے, اللہ کا حکم ہو, نبی کا طریقہ ہو اور اس طریقے پر صحابہ کرام نے عمل کر کے امت کو دیا ہو, اس کو کہتے ہیں مسنون اعمال. ہر وہ عمل عبادت جس کی اصل صحابہ اور نبی کے دور میں ملتی ہے. تراویح کا جو مسئلہ ہے میں شورٹ میں مختصر کر کے بتلا دوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن آپ نے پڑھائی, 3 دن آپ نے پڑھائی. پھر آپ نے اس اندیشے سے آپ نے باہر نہیں آئے کہ اندیشہ ہے وحی کے نزول کا دور ہے, کہیں ہے فرض بن جائے. حضرت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, صحابہ پڑھتے رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق قرآن میں بھی کئی آیتوں کا نزول ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشا رسول کو بہت اچھے سے مجاز نبوت کو سمجھتے ہیں. اب رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا صحابہ کو الگ الگ تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ مجاز نبوت کو سمجھنے والے تھے, تمام صحابہ کو جمع کیا. ایک بہترین قرآن پڑھنے والے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا اور حکم دیا 20 رکعت پڑھو.
जमात भी हजरत उमर ने शुरू कराई और जो तरावी शुरू कराई वो 20 रकात थी। जब से हजरत उमर ने शुरू कराई 14 सदी तक हरमैन शरीफ में 20 हुई। अभी जाके कोरोना में 10 हुई। अभी 10 जब से 10 हुई ना इसको दलील बनाते हैं। जो 14 सदी तक 20 रकात हुई उसको दलील नहीं बना रहे, हदीसों में मौजूद है। तो ये तरावी का जो अमल है ये इजमाई मसला है, किसी एक सहाबी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया, बाद के दौर में भी किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। ये अभी 100-125 साल में ये मसला हुआ है कि बाद लोग कहते हैं कि 8 पढ़ लो, और दलील जो देते हैं वो दलील तहज्जुद वाली हदीस देते हैं, तरावी वाली नहीं। एक सहाबी ने अम्मी आयशा से सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज रमजान में कैसी होती है? आपने फरमाया मा कान यज़ीदु फी रमजान वला फी गैरिही इल्ला 11 रकात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान 11 रकात आपका मामूल था। कौन सी नमाज? 8 4-4 करके पढ़ते थे और 3 वित्र पढ़ते थे। अब तरावी 2-2 करके पढ़ी जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस में कि 4-4 करके आप पढ़ते थे, वो तो तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद को तरावी पे फिट करते हैं। तो इबादतों में कमी नहीं करनी चाहिए, ये उम्मत का इजमाई मसला है। 20 रकात तरावी ये सहाबा के इजमा से साबित है। और कोई साथी का सवाल हो? जी, और फिर आप दरिया करें, लोग आपसे मसाइल पूछने आएंगे तो आप किससे बताओगे? क्या अल्लाह की किताब यानी कुरान पाक से? जी, तो आपने बताया ईमान अगर वो बात कुरान में नहीं हुई तो आपने कहा हदीस नहीं, आपके तरीके आपके सुन्नत साबित होगा। फिर फरमाया अगर वो बात उसमें नहीं हुई तो यूँ फरमाया तुम्हें कुरान हदीस को सामने रखकर मस्जिद बंद करने उसमें मसाइल निकालूंगा और उम्मत को समझाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अगर सही निकाला तो दोगुना अजर मिलेगा, अगर उसने गलत भी कोई बता दिया तो ये गलत से खाली ये हदीस सही है या नहीं? जनाब ने हजरत ने जो हदीस बयान की उसमें हदीस सही बयान की, आखिरी जो लफ्ज है ना उसमें ये अल्फाज है। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब जवाब दिया अज्तहिदु बिराई वला आलू, कि मैं अपनी कोशिश से कुरान करीम और अहादीस मुबारकात की गहराई से मसला निकालूंगा। मैंने बताया सारे मसाइल हल उसी में, बस अंदर से निकाल लें। तो वो काम सहाबा ने ही शुरू किया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके जवाब पर खुशी का इजहार फरमाया कि अल्लाह की तारीफ है उस अल्लाह की जिसने अपने रसूल के कासिद को ये बात कहने की तौफीक अता की। यह हदीस पूरी हो जाती है। यहाँ मसला क्या निकला कि देखो इज्तिहाद मुज्तहिद करेगा, मसला कौन निकालेगा? जैसे एक भाई से हमारी मुलाकात हुई, ये मुलाकात मेरी तो होती रहती है, तो वो कहने लगे भाई इमाम अबू हनीफा ने अपने दौर में मसले निकाले तो आज के दौर में हम इमाम अबू हनीफा के मसले चेक करेंगे। क्या कह रहे हैं? हम इमाम अबू हनीफा के मसले चेक करेंगे, जो समझ में आएगा वो हम करेंगे। अब बताओ मेरे दोस्तों, आज तक तुमने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जिसकी फील्ड ना हो और वो यूँ कहता हो कि मैं फलां डॉक्टर की दवाइयाँ चेक करूँ, जबकि उसको अंग्रेजी भी नहीं आती? कभी ऐसा इंसान देखा है तुमने? उसको अंग्रेजी भी नहीं आती। ये मेडिकल का फील्ड ज्यादातर अंग्रेजी में, उसको वो लैंग्वेज नहीं आती, उसकी फील्ड नहीं है डीप मेडिकल, कभी कोई नहीं बोलता। लेकिन जहाँ दीन का मामला आता है ये गुस्ताखी है कि इतने बड़े मुज्तहिद के मामले में तुम उसकी हिस्ट्री नहीं जानते, तुम उनकी सीरत नहीं जानते, तुम क्या गूगल से कुछ जानने लगे और तुम ऐसी बातें करना हो कि हम अबू हनीफा के मसले चेक करेंगे। ये गलत बात है। हजरत ने जो दूसरी बात की वो दूसरी हदीस है बुखारी शरीफ की, हजरत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुज्तहिद या हाकिम वक्त जो माहिर शरीयत हो, एक्सपर्ट हो, जब वो कोई मसला निकालेगा अगर दुरुस्त निकाल लेगा तो 2 अजर और खता कर जाएगा तो 1 अजर। ये बहुत अहम हदीस है इस मसले को समझने के लिए। बाज़ लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि ये जो 4 मसलक है ना, ये 4 फिरके हैं, हमको फिरकों में नहीं बढ़ना, हमको इन चारों को छोड़ना है और क्या बनना है? हदीस के नाम पर अहलुल हदीस। क्या बनना है? हमको इन चारों को छोड़ो ना, हमारे पास आ जाओ। हमारी मस्जिद में नमाजी कम हो रहे हैं तो यहाँ आ जाओ।
یہ چاروں کے خلاف یہی کرتے ہیں کہ ان چاروں کو چھوڑو، جبکہ یہ چار فرقے نہیں ہیں۔ بخاری شریف کی جو میں نے ابھی حدیث پڑھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گنجائش بیان فرمائی ہے کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور یہ اختلاف حق بمقابلہ باطل نہیں ہے، یہ اختلاف حق بمقابلہ خطا ہے۔ ایک درستگی پر ہوگا اور ایک خطا پر ہوگا، مجتہدین میں اختلاف ہوگا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بھائی مسئلہ لے لو رفع الیدین کا، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نماز میں کرنا سنت۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کرنا سنت۔ ہم نے دیکھا کہ مجتہدین میں اختلاف ہوا۔ اب اس طرح کے نوجوانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، دیکھ بھائی دو میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوگا، یعنی یہاں اپنی زندگی کا اصول فٹ کر رہے ہیں کہ دو میں جھگڑا ہو نا تو ایک حق پر ایک باطل پر، یہ اصول یہاں فٹ نہیں ہوگا، یہ اجتہادی اختلاف ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے درست نکالا اس کو 2 اجر، جس نے خطا کی 1 اجر۔ ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کو بھی اجر ملے گا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی اجر ملے گا۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کس کو 1 اجر اور 2 اجر ملیں گے یہ میدان محشر میں اللہ فیصلہ کریں گے، لیکن آج جو بخاری کے نام پر اور صحیح حدیث کے نام پر تم جو مسئلے نکال رہے ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو یہ اختلاف برحق اختلاف ہے، ہم کو اپنے دلوں میں وسعت رکھنی ہے۔ جس سے آپ دیکھا نا ہم حج عمرہ کو جاتے ہیں تو ہماری نماز حنبلی امام کے پیچھے ہو جاتی ہے، ان کی نماز ہمارے پیچھے ہو جاتی ہے، ہم کو ان کے رفع الیدین کرنے سے کوئی اعتراض نہیں۔ یہاں جو ہمارا اعتراض ہے وہ اس لیے اعتراض ہے کہ ایک موچی زویلی کا کام کر رہا ہے، اس لیے ہم کو اعتراض ہے۔ موچی زویلی کا کام کر رہا ہے، جس کی جو فیلڈ ہے جو مجتہد ہے وہ مجتہد کا کام کرے گا۔ آپ کو یہ کرنا ہے تو مجتہد بن جائے۔ اور کسی کا سوال لکھ لیں۔ جی ماشاء اللہ، بہت دونوں سوال بہت اچھے ہیں۔ میرا سوال یہ لے لیتا ہوں، کیا محدثین نے کوئی ایسا اصول بنایا ہے کہ بھائی سب سے پہلے بخاری میں دیکھو، بخاری میں حدیث ہے تو پھر دوسری کتابوں میں جانے کی ضرورت ہے؟ جیسے آج کے لیے شور مچایا جاتا ہے بخاری میں ہے، بخاری میں، ایسا کوئی اصول محدثین نے نہیں بنایا۔ ہاں مسئلہ نکالنے کے لیے حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، لیکن خالی صحیح ہونا بھی ضروری نہیں ہے، صحیح ہونے کے ساتھ اس حدیث کا سنت ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ بات رہ گئی، اب سوال آیا تو میں سمجھاتا چلوں، حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات سے جو بات تعلق رکھتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، حدیث عام ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 سے زائد بیویاں کی، یہ آپ کی ذاتی خصوصیت تھی، لیکن آپ کی ذات سے نسبت ہوئی نا تو حدیث میں اس کا ذکر ملے گا۔ آپ 365 دن تہجد پڑھتے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ سنت نہیں ہے، یہ حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کھڑے ہو کر پانی کیا، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا، پھر نماز پڑھی۔ اب دیکھو یہ کیا ہے؟ حدیث۔ اب اس میں نے سب عمل بتا دیا جو آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، جو آپ نے کبھی کبھار کیا ہے، جو آپ نے بیان جواز کے لیے کیا ہے۔ تو نبی کی ذات سے جو بات منسوب ہو اس کو کہتے ہیں حدیث، اور سنت خاص ہے۔ الطریقۃ المسلوقۃ فی الدین، جو طریقہ دین میں رائج ہے اس کو سنت، جو طریقہ دین میں رائج ہے جس کا نام دین ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے اس کو کہتے ہیں سنت۔ تو ہم کو حکم دیا گیا ہے سنت پر عمل کرو اور حدیث پر ایمان رکھو۔ بخاری شریف میں اگر کوئی حدیث آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حدیث بخاری میں سب پہ عمل ہو جائے گا۔ بھائی بعض دفعہ وہ حدیث ہے وہ سنت نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ جیسے یہ رفع الیدین والی روایت بخاری میں ہے تو وہ حدیث ہے وہ سنت نہیں ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی وہ حدیث بخاری میں ہے وہ حدیث ہے وہ سنت نہیں ہے۔
तहज्जुद की नमाज 365 दिन पढ़ने वाली हदीस बुखारी में है, वो हदीस सुन्नत नहीं है। बाज लोगों को बुखारी शरीफ में रफुल यदैन वाली हदीस बहुत ज्यादा नजर आती है। ये तहज्जुद 365 दिन पढ़ने वाली नजर नहीं आती, वुजू करके बोसा देने वाली हदीस नजर नहीं आती, ये सब हदीसें नजर नहीं आती। जब बुखारी के नाम पर अमल करना है तो सब हदीसों पर अमल करो। दूसरा इनका सवाल था इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना। मुख्तसर में जवाब दूंगा, एक ही हदीस बयान करूंगा। इमाम के पीछे जब हम खड़े होते हैं तो हमारी नमाज का जो जिम्मेदार है वो इमाम है, मुक्तदी नहीं। पहला तो कुरान में अल्लाह ने साफ हुक्म दिया, वइदा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान करीम पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश रहो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा गलिबन इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि ये आयत करीमा फर्ज नमाजों के बाबत नाजिल हुई, यानी फर्ज नमाज में भी इमाम किरात करेगा तो को खामोश रहना है। बास लोग कहेंगे किरात से मुराद सूरत है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज में किरात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू होती है, यानी इमाम जब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे अब मुक्तदी को खामोश होना है। एक हदीस हो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं अल्लाह के नबी इस्लाम ने हमको फरमाया जब तुम नमाज का इरादा करो तो चाहिए कि एक को इमाम बनाओ, तुम अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो और इमाम जब तकबीर कहें तो तुम भी तकबीर कहो। व इज़ा क़रअ फअंसितू, इमाम जब किरात करें तो तुम खामोश हो। इतना साफ लफ्ज़ है कि इमाम किरात करें मुक्तदी खामोश हो जाएं। और ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, सबको समझ में आने वाली बात है। हो सकता है कि इब्तिदा में सहाबा पीछे पढ़ते थे, लेकिन अब अल्लाह के नबी इस्लाम ने सहाबा को रोक दिया है। देखो हम जब अकेले नमाज पढ़ते हैं ना तो नमाज एक दुआ है, अल्लाह की बारगाह में फरियाद पुकार है, तो हम खुद अल्लाह के सामने होते हैं। हम जब इमाम के सामने पीछे पढ़ते हैं ना तो हमारी नमाज का जिम्मेदार इमाम होता है। इमाम होता है भाई आपका महल्ला है, महल्ले से आपको किसी मंत्री को कोई बाबत में फरियाद करने जाना है तो आप लोग सब जाएंगे तो वहां सब एक साथ बोलोगे? नहीं बोलोगे, किसी एक को इमाम बनाओगे और वो सबकी जानिब से फरियाद वहां पहुंचाएगा, बाकी के लोग वहां खड़े रहेंगे। तो ये हम सब नमाज में अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं, हम नायब होते हैं, हमारा इमाम हमारी पुकार अल्लाह के सामने पेश करता है। तो इमाम के पीछे खामोश रहना है, वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं। आखिरी सवाल जी 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 देखो दोनों हदीस से अलग अलग है, समझ मसला ये है कि दोनों हदीस में रावी जो है सहाबी एक जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब बाज़ लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की है और मुहद्दिसीन को यह हक हासिल है कि वो अपनी राय इसमें पेश कर सकते हैं। अल्लाह रसूल की जो बात होती है, अल्लाह रसूल की जो राय होती है ये 100% यकीनी होती है, और अल्लाह रसूल के अलावा की जो बात होती है वो क्या होती है? ज़न्नी होती है। तो राय तो लोग भी पेश कर सकते हैं, हम भी पेश कर सकते हैं। ये जो हदीस है दोनों का मतन अलग है। हमारे बाद जो हम ये जो हदीस, पहले आप हदीस समाप्त करते हैं। पहली हदीस है जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, तो हमने अपने हाथों को उठाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माली अराकुम राफिई ऐदीकुम कअन्ना अदनाकुम खैरुन शुमुसिन उसकुनु फिस्समा, कि मुझे क्या हो गया कि मैं इस तरह तुम्हें हाथों को उठाए हुए देख रहा हूँ, शर्कस बोलोगे तो मुँह की तरह सुकून इख्तियार करो। इसी तरह दूसरी जो रिवायत का मतलब है वो ये है कि जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं कि हम पढ़ रहे थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गुजरे। ये इस तरह दोनों हदीस का मतलब अलग है।
اب اس حدیث میں لفظ کیا ہے؟ ایک تو ہاتھ اٹھانے سے روکا جا رہا ہے. بھائی صحابہ کس جگہ پر ہاتھ اٹھا رہے تھے اس کا ذکر اس میں موجود نہیں، لیکن یہ ذکر ضرور موجود ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. دوسری جو حدیث ہے اس کے بعد والی، اس میں یہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم جب سلام کے وقت یہ ہاتھوں کو پھیر رہے تھے دائیں اور بائیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح ہاتھ نہ کرو. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو یہ حدیث سلام کے وقت کے بارے میں ہے. میں اس پر خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ چاہے چلو سپوز کرو مان لو کہ یہ حدیث سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے بارے میں، تو اتنا تو تم نے مان لیا کہ ابتدائی اسلام میں بہت سے طریقے تھے، بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے روک دیا. تو جب سلام کے وقت ہاتھ ہلانے سے روک دیا، دیگر مقامات سے بھی روک دیا. اوپر کی جو حدیث ہے اسکنوا فی الصلاۃ، اس میں تو کومن ہے کہ صحابہ کہاں ہاتھ ہلا رہے تھے اس کا ذکر موجود نہیں ہے. دوسری والی میں سجدے سلام کے وقت کا ذکر ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک نہیں ہے. اوپر کی حدیث کی سند الگ ہے، چاہے راوی صحابی ایک ہی. نیچے کی حدیث کی جو چین ہے نا سند، اس کے راوی الگ ہیں، چاہے صحابی بیان کرنے والے ایک ہیں. محدثین کا اصول ہے جب سندیں الگ الگ ہو جاتی ہیں تو حدیث بھی الگ شمار کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، دعا کر لیں. اس کا بھی وقت کل بھی نہیں ہے، وقت کا بھی ہو رہا ہے، وقت کا بھی ہو رہا ہے. تھوڑا سا کا خیال کرو پھر ہی آئیے. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیں. ہاں ہم لوگ دیکھو دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ. ہم لوگ کل تک یہاں ٹھہرے ہیں. کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ کو اپنا تذکرہ سے ملاقات کر سکتے ہیں. آپ لوگ اتنی سنجیدگی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے.